ہم سب اپنی لائف میں یہ طے کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت میٹیریل کی فارم میں نہیں ہوتی بلکہ وہ علم کی فارم میں ہوتی ہے۔ یعنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے نا وہ علم کی شکل میں ہوتی ہے، وہ چیز کی شکل میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ چیزوں کی اہمیت ایب نارملی زیادہ ہو گئی ہے، اور چیزوں کی اہمیت بھی زیادہ ہو گئی ہے، چیزوں سے محبت زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر وہ چیز جس سے ہم چیزیں خریدتے ہیں یعنی کہ پیسہ، یعنی کہ ڈالرز اور آپ دولت جیسے ہم کہتے ہیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا کمانے کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اچھی لائف کا تصور ٹھیک کیجیے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں اچھی لائف کا تصور یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی لائف کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اچھی لائف کے لیے تو اچھا کمانا پڑے گا۔ یہ ایک متھ ہے، اور یہ پوری دنیا اس وقت اس فریب میں مبتلا ہے۔ اچھی لائف کے لیے اپنے ساتھ اچھا وقت گزارنا ہوگا، اچھی لائف کے لیے اچھے بڑے سوالات کے ساتھ کچھ دیر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا، اچھی لائف کے لیے اچھا علم چاہیے ہوگا، اچھا ایمان چاہیے ہوگا، اچھا ریفلیکشن چاہیے ہوگا، اچھی سوچ چاہیے ہوگی، اچھی خواہشات چاہیے ہوں گی۔ دیکھیں، آپ کی لائف اگر آپ کے پاس بہت بڑا سا ٹی وی آ جائے، بہت بڑی سی آپ کا فرنیچر امپروو ہو جائے، آپ کی کراکری امپروو ہو جائے، آپ کا مکان رینوویشن ہو جائے، آپ کے مکان کا سائز بڑا ہو جائے، اس سے آپ کی لائف کے اچھے ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ تو پرابلم یہ ہوئی ہے کہ لوگ اپنے مکان کو اچھا بنانے کے لیے یا اچھی لائف اسٹائل کے لیے، اچھی زندگی اور اچھا لائف اسٹائل ایک چیز نہیں ہوتی۔ اچھی لائف از ناٹ ایکول ٹو اچھا لائف اسٹائل۔ گڈ لائف اینڈ گڈ لائف اسٹائل آر ناٹ دا سیم تھنگس۔ لائف اسٹائل، یہ جو ورڈ اسٹائل ہے نا، یہ نظر آ سکنے والی چیزوں کے اوپر امپلیکیٹ کرتا ہے۔ یہ جو لفظ اسٹائل ہے نا، اسٹائل ہے ہی وہ چیز، یعنی میری آنکھوں کو لبھا لینے والی جو چیز ہے اس کو اسٹائل کہیں گے۔ اسٹائل چھوٹی چیز ہو۔ لائف اسٹائل کا مطلب یہ کہ میری لائف کا وہ پہلو جو لوگوں کو نظر آئے، اور وہ اس میں گاڑی ہے، کپڑے ہیں، برانڈز ہیں۔ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ لوگ کمانے کی جد و جہد کو بہت سیریسلی لینے لگے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کمائیں، آپ ضرور کمائیں، لیکن اگر آپ کو اپنی فیملی کو اگر آپ نے اہمیت دینی ہے، میں تو مردوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسی جاب ایکسیپٹ نہیں کریں جو آپ کو اس قابل نہیں رہنے دیتی کہ آپ فیملی کو ٹائم دیں، اور اگر آپ نے جاب قبول کی ہے تو آپ ایسی ٹرمز پر قبول نہیں کریں جو آپ کی فیملی ٹائم کے اندر بھی نا، آپ کے باس نے کہا ہے کہ میں جب بھی فون کروں گا تو آپ نے اٹھانا ہے، تو بھائی یہ مطلب لبیک اللہم لبیک، یہ لبیک کا لفظ اللہ کے ساتھ لگایا تھا نا، مطلب لبیک جاب لبیک، لبیک جاب لبیک، لبیک کمپنی لبیک، مطلب کیا لبیک کس کو کہنا ہے؟ حاضر ہوں میری جاب میں، حاضر ہوں، حاضر ہوں میرے رب میں، حاضر ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو لوگوں نے نا اپنے آپ کو انکنڈیشنلی اپنی پوری اورینٹیشن ایسے کر رکھی ہے کہ انہیں لگتا ہے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو زیادہ کمانا ہے، بیوی کے لیے کچھ کرنا ہے تو زیادہ کمانا ہے۔ خود بیوی اور بچوں نے بھی اس آدمی کو ایک عجیب چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں ہیں۔ مطلب جو بھی لوگ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ بھی میٹیریل کی ٹرمز میں کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دے بھی میٹیریل کی ٹرمز میں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ذہن سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھی زندگی کے لیے کیریئر سب سے زیادہ اہم چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیریئر کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، کمانے کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی مناسب انکم سب کی ہو، اور اس میں اس رزق میں برکت ہو، آپ کی کمائی میں برکت ہو، بس کافی ہے انشاءاللہ۔ لیکن لائف کی جو ساری انرجی ہے اور لائف کا جو سارا ٹائم ہے وہ سب اسی میں لگ جائے اور فیملی ڈسٹرب ہو جائے، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح یہ طے کرنا ہوگا کہ جو ہماری لیڈیز ہیں، انہوں نے اگر کمانے کے لیے نکلنا ہے تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کمانا ان کی نیڈ ہے، کیا اس کے بغیر چلے گا نہیں۔
یعنی اگر ہسبینڈ کماتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر آرام سے بیٹھیں، مطلب پھر تو وہ مطلب اپنا، لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے لائف اسٹائل اتنے اوپر ہیں کہ وہ جو کماتا ہے اگر اس کے کمانے میں گزارا کروں گا تو مجھے تو پھر، میرے پاس تو 3 سرونٹس ہیں، ان کی تنخواہ کہاں سے دوں گا، میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے تو، لوگ سو کہتے ہیں بھائی میں نے تو فلاں اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرنا ہے جس کے اتنے پیسے ہیں، تو یہ ان کی تنخواہ میں تو نہیں ہوتا، تو میں نے تو ایک برانڈ اسکول میں بچے کو بھیجنا ہے، تو برانڈ اسکول میں بھیجنے کے لیے میں نے جو ہے وہ میں بھی جاب کر لیتا ہوں. چلو، یہ پرابلم یہ ہو رہا ہے، اسکولنگ فیملی لائف سے زیادہ اہم نہیں ہے، یہ سمجھ لیں آپ، کیونکہ آپ پھر رہیں گے نہیں. فیملی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پریزنس آف مائنڈ چاہیے. اگر دیکھیں، اگر ہم سب بہت زیادہ مصروف ہو جائیں گے اور سب کمانے کی محنت میں لگ جائیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. میں تو مردوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ جاب کے بعد آپ کسی کام کے نہیں رہتے اور آپ بالکل تھکے ہوئے گھر آتے ہیں اور اب آپ کا مزاج خراب ہو رہا ہے اور 12 آورز کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے جاب، آپ اسے چھوڑ دیں. یہ مطلب آپ کوئی سیکنڈ آپشن ڈھونڈیں. مطلب فیملی لائف کی اور فیملی ویلیوز کی اور فیملی گولز کی کاسٹ پر بزنس بھی نہیں کریں، جاب بھی نہیں کریں. میں مردوں کو یہ کہہ رہا ہوں، اور عورتوں کو تو میں کہہ ہی رہا ہوں. مطلب آپ کو یہ جو بات ہے نا، پرابلم یہاں سے شروع ہوا ہے کہ، اور یہ پرابلم ویسٹرن سوسائٹی میں پہلے شروع ہوا کہ فیملی، آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کہاں کھڑی ہے، تو وہاں پر سب انسان کماتے ہیں. ایک فیملی میں 5 لوگ ہیں، سب کو کمانا ہے اور ٹو دا بیسٹ آف دیئر کیپیسٹی، میکسیمم کیپیسٹی پہ کمانا ہے. اگر ایک بندے کے اندر $10,000 کمانے کا پوٹینشیل ہے تو وہ $8,000 نہیں کمائے گا، وہ پورے 10,000 کمائے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ 11,000 کمائے. تو بھائی میں جتنا اتنا کما لوں جتنا میری نیڈ ہے. مطلب آپ کھاتے کتنا ہے؟ آپ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا آپ کی نیڈ ہے، یا آپ اتنا کھاتے ہیں جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے نا. مطلب اگر ایک سمجھدار آدمی ہوگا تو وہ اتنا کھائے گا جتنا اس کی نیڈ ہے. اس میں بھی سمجھنے کی بات ہے، اللہ خیر کرے. ابھی تو اس وقت لوگ اتنا کھاتے ہیں جتنا، مطلب وہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سر تھک گئے ہیں تو رک گئے. لوگ اس جگہ کھڑے ہیں، مطلب یہ بھی فریز میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ مطلب ہم کھا رہے ہیں تو تھک گئے ہیں تو رک گئے. مطلب اس طرح کی بھی ایک دنیا میں مخلوق پائی جاتی ہے جو اس طرح کھاتی ہے. تو یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے نا. مطلب یہ کوئی اصول تو نہیں ہے. تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ سمجھنا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت چیزیں، اور چیزوں کو خریدنے کے لیے جو پیسہ اور چیزیں، یہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے. زندگی کی سب سے بڑی ضرورت علم ہے. یہ پہلی بات ہے. جب یہ بات سمجھ آ جائے تو اب دوسرا پوائنٹ لیجئے. وہ علم جو مجھے کمانا سکھاتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، یا وہ علم جو مجھے تعلق کو محفوظ رکھنا سکھاتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہے؟ وہ علم جس کی وجہ سے میرا سی وی بہتر ہوا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا وہ علم جس کی وجہ سے میرے لیے معاف کرنا آسان ہوا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ وچ نالج از بینیفیشیل، وچ نالج شوڈ بی پلیسڈ آن ایک ہائر لیول پہ. ہم کون سے علم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تعلق کو خوبصورت بنا لینا، تعلق کو ٹوٹنے سے بچا لینا، اپنے معاف کر سکنا، معافی مانگ لینا، معاف کر دینا، درگزر کر لینا، خوش رہنا، خوش رکھنا، اعتماد کرنا، اعتماد لینا، مسکرانا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنانا، یہ وہ نالج ہے جو ہمیں، یہ ہمارے لیے زیادہ اہم نالج ہے. اور اب اس میں ایک اور بات میں آپ سے کہوں کہ وہ علم، بلکہ ہماری وہ ذمہ داریاں جن کے بارے میں ہم سے لازماً سوال کیا جائے گا، آخرت میں لازماً ہم سے سوال کیا جائے گا، اور وہ سوال شروع میں ہی کر لیا جائے گا. بہت اگر ہمارے جو سوالات ہوں گے آخرت میں وہ بالکل شروع کے سوالوں میں آ جائے گا. ہماری کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں، اور اگر وہ ذمہ داریاں ہم نے ٹھیک سے نبھا لیں تو دنیا میں بھی ہمیں خوشی ملے گی، آخرت میں بھی عیش ہوں گے. اور اگر وہ ذمہ داری ہم نے ٹھیک سے نہیں نبھائی تو دنیا میں بھی ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری پکڑ زیادہ ہوگی.
اس ذمہ داری کو اور اس ذمہ داری کو نبھانے والا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کتنی کی ہے، یہ ہے میرا دوسرا پوائنٹ۔ مطلب ہم نے وہ والا علم تو بہت حاصل کیا ہے، یہ والا علم ہم نے کب حاصل کیا؟ یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نیگوسیشن اسکلز کی ٹریننگ دے رہے ہیں، لیکن اپنی فیملی میں بات کرنا ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے، اپنی فیملی میں لوگوں کو راضی رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ پریشان کن بات نہیں ہے کیا؟ یعنی اگر فیملی تعلق کو ترس رہی ہے، اس کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے، ہمیں دیکھنے کی پہلے تو ہم پرائرٹیز بھی ٹھیک کریں، پھر ہم اس علم کو بھی حاصل کریں۔ تو پہلا میرا پوائنٹ تھا زندگی کی پرائرٹیز ٹھیک کر لیں۔ دوسرا میرا پوائنٹ ہے کہ وہ جو نالج ہے اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، اور جب آپ اس نالج کو ٹھیک سے حاصل کریں گے، اور یہ نالج میں آپ کو ایک بات بالکل یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، آپ نے چاہے پی ایچ ڈی کیا ہو، آپ نے کچھ بھی کیا ہو، اگر آپ نے اس وقت تو بزنس مینجمنٹ کی سائنسز میں ایم بی اے ہوتا ہے نا، مطلب ریلیشن شپ مینجمنٹ کی بھی اگر کوئی سائنس کے اندر اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہے، پھر بھی ہم، یعنی میں آپ سے بلکہ ایک اور بات عرض کروں، ایون سائیکالوجی بھی ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے بچے یا ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اس وقت کے تعلیمی اداروں میں، جو اس وقت کی صورتحال ہے، وہ علم ایک بندے نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہے، ایک بندے نے سائیکالوجی میں ہی ریسرچ کیا، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے تعلق کو خوبصورت بنانے کی اسے فکر لاحق ہو جائے گی، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کلائنٹس کی سائیکالوجی پہ کام کیا ہے، فیملی کا تو یہ کانٹیکسٹ، مطلب وہ اس نے کسی اور مقصد کے لیے پڑھا ہے۔ یہ اس وقت کا پرابلم ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمانی تناظر میں ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے،